بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ دوسرا درس ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہ جہاں بہت سارے خصوصیات تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بہت ماہر تھے، نشانہ ان کا پکا تھا۔ اور اس میں ان کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ تیر پھینکا اور اس سے کسی کا نقصان ہوا۔ ایک پل وہاں پہ بنا ہوا تھا اس کا، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ ہم بھر دیتے ہیں، آپ کا نقصان ادا کر لیں گے، یا ہم اس کو دوبارہ بنا دیں گے، یا آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو وہ جو پل کا مالک تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ کو یعنی امام بخاری کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ جو کچھ ہوا معاف ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ میں اپنی تمام دولت اور جائیداد آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس پل کے مالک نے کہا امام بخاری کے لیے کہ اپنی تمام دولت اور جائیداد آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے سے بہت خوش ہوئے، اور اس دن درس میں 300 احادیث لوگوں کو سنائیں، اور 300 درہم جو ہے وہ صدقہ کیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ 3 دنوں میں قرآن وہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ علماء کی جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ خوبی ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتوں سے نوازا تھا، ان کی زندگیوں میں برکتیں تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی دعائیں مانگتے تھے تو قبول ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جو بھی دعائیں مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے، پھر مجھے فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کا بدلہ بس مجھے دنیا میں ہی مل رہا ہے، تو اب میں دعاؤں میں دنیا نہیں مانگتا ہوں۔ تو دیکھیے، مستجاب الدعوات اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں ان کی قبول ہوتی تھی، اور انہوں نے دعائیں مانگی ہے کہ جو بھی بخاری پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے اور برکتیں دیں، انہوں نے دعائیں مانگی ہے، تو اس لیے جو بخاری پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے نوازتا ہے۔ اور ویسے بھی اس میں احادیث ہوتی ہے، اور حدیث سننے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نضر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش رکھے اس شخص کو جو میری حدیث سنتا ہے، آگے بیان کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت ہیں، گناہوں سے بچنے والے، عدل و انصاف کرنے والے، ذہانت ان کی اعلیٰ درجے کی۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے میموری کے حوالے سے، یادداشت اور ذہانت کے حوالے سے، کہ جتنے گناہ کم ہوں گے تو اتنا جو ہے حافظہ مضبوط ہوگا،
کیونکہ گناہ جو ہے وہ وائرس ہے، تو جیسے اگر کمپیوٹر میں یا موبائل میں وائرس آ جائے تو وہ موبائل یا کمپیوٹر صحیح کام نہیں کرتا، وہ لیپ ٹاپ صحیح کام نہیں کرتا، لیکن اگر اس میں وائرس نہیں ہے تو وہ صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ تو دماغ کے اندر، دل کے اندر اگر گناہ ہو تو وائرس آ گئے ہیں تو پھر حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، حافظہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ مضبوط ہو، یادداشت آخر تک سلامت رہے، تو جتنا ہو سکتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو یہ حافظہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کے اساتذہ پھر کہا کرتے تھے، میں نے کتابیں لکھی ہے، تم اس کو پڑھو، جہاں پہ غلطی ہو اس کی نشاندہی کرو۔ امام محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ان سے کہا تھا، اور ان کے ایک اور استاد تھے عبداللہ بن یوسف، انہوں نے بھی ان سے اس طرح کی بات کی ہوئی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی استاد کی کوئی غلطی ہوتی تھی کتاب وغیرہ میں، تو یہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے کہتے تھے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اس کتاب کو میں دوبارہ نئے سرے سے لکھ لوں؟ تو جب یہ امام بخاری ان کی اس کتاب کو لکھ لیتے تھے تو وہ غلطیاں ہٹا دیتے تھے، پھر استاد اس طریقہ کار سے بڑا خوش ہوتا کہ دیکھو انہوں نے غلطیوں کی اصلاح بھی کر لی، اور مجھے یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک ان کے ادب اور احترام علم حاصل کرنے میں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ محنت، ادب اور احترام، دعائیں، ذکر اذکار کی کثرت اور عمل کرنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو ادب یہ ایک بنیاد ہے، جیسے کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو جنہوں نے اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کیا تو وہ ان کا علم اکثر علم نافع نہیں بنتا، وہ علم ان کو خود یا دوسروں کے لیے فائدہ مند وہ نہیں بنتا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، ابھی اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ جب بھی انسان ترقی کرتا ہے نا اور ان کی شہرت ہوتی ہے تو حسد کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اور علماء کے ساتھ حسد کرنے والے اکثر علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء، طلباء، طالبات کسی عالم کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں پہنچاتے۔ تو امام بخاری رحم اللہ کی آخر کی زندگی جو ہے نا، ان کی بھی بڑی تکلیفوں میں گزری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک علاقے میں، بغداد میں، جب وہ سفر سے آئے واپس بغداد سے اور فتویٰ لینا وہ دینے شروع کیے، تو بخارا کے اندر علماء سو نے جو حاسدین تھے، بعض اوقات ایک عالم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا صحیح عالم ہوتا ہے، یعنی ان کے جو بیان ہے، وہ جو لکھ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ حسد میں آ جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے علماء ہوتے جو علماء سو ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھے ذرا، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ آپ جب دین کا کام کریں گے تو علماء آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو ایک تو وہ ہوں گے جو علماء سو ہوں گے، یعنی ان کے شرکی عقائد ہوں گے، بدعات ان کے اندر ہوں گے، تو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو علماء آپ کے صحیح عقیدہ کے علماء ہو، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں صرف حسد کی وجہ سے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن سب کو برداشت کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا۔ تو دیکھو، وہاں پہ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ بڑا بیکار مولوی ہے، عالم ہے، یہ کہتا ہے کہ جن دو بچوں نے ایک ہی بکری کا دودھ پی لیا تو یہ رضعی بھائی بن جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا مسئلہ؟ یعنی ایک گائے ہے، مثال کے طور پر گائے کا دودھ ایک گھر میں آتا ہے، اور اس میں ایک لڑکا ہے، اور ان کا کوئی کزن بھی آیا ہوا ہے، چھوٹا ہے۔ اب
اس نے بھی پی لیا اور اس کزن نے بھی پی لیا، تو کہا کہ یہ رضعی بھائی بن گئے، یا کوئی اور لڑکا پرایا آیا ہوا ہے اس نے بھی پی لیا، رضعی بھائی بن گئے یا رضعی بہن بھائی بن گئے. تو یہ فضول قسم کی ان کے اوپر غلط بیانی وہ کر دی. کبھی کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ مخلوق ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو قرآن پہ تلفظ کرتا ہوں یہ مخلوق ہے، وغیرہ وغیرہ عجیب عجیب مسائل وہ بنانے وہ شروع کر دیے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ جگہ خالی ہو جائے. یہاں تک کہ میں نے پہلے امام مسلم کے تذکرے میں ذکر کیا تھا کہ مولویوں نے یہ کہنا شروع کیا اپنے دروس میں کہ جو کوئی وہ امام بخاری کے درس میں جائے گا وہ میرے درس سے نکل جائے. تو امام مسلم اٹھ کے چلے گئے تھے، محمد بن مسلمہ رحمہ اللہ، وہ بھی احمد بن سلمہ رحمہ اللہ، احمد بن سلمہ رحمہ اللہ، وہ چلے گئے تھے، اٹھ کے چلے گئے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ باتیں سنو کہ کس طرح انہوں نے بات کی کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے شاپور میں کسی شر پھیلانے کے لیے نہیں آیا، نہ میں تکبر کرتا ہوں، نہ میں لیڈری چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ولا طلب للرئاسۃ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. یہ لوگ میرے خلاف جو باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ حسد کرتے ہیں. کیوں؟ لما آتانی اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے، نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے. تو آپ ہمیشہ آپ علم کے سفر میں جا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ لوگوں کے اوپر خود بھی اور آپ کے خلاف بھی، یعنی آپ لوگوں کے اوپر شیطان حملہ کر سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر حسد ڈال دے، تو اپنے آپ کو بچانا ہے حسد سے. دوسرا یہ کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف حسد ڈال دے گا شیطان، تو ان حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے صبر سے کام لینا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ورنہ معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے اور آپ کا کام وہ خراب ہو جائے گا. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہرحال امام کو بخارا سے نکالا گیا اور بھی کافی سارے علاقوں، وہ جہاں پہ جاتا اور وہاں پہ مولوی غلط بیانیاں کرتے، الزامات لگاتے، تہمتیں لگاتے حسد کی وجہ سے، اور پھر وہاں کے حکمران ان کو نکال دیتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بخارا میں آ گئے، لوگوں نے استقبال بھی کیا، اور پھر جب مولویوں کو لگا کہ یہ تو سارے لوگ وہاں پہ جا رہے تو حسد کرنے شروع کر دیے. دیکھو اب یہاں پہ ایک بڑا عجیب یہ معاملہ ہے. جیسے نیشاپور سے بخارا آ گئے تو اہل بخارا نے بہت زبردست استقبال کیا، اور وہاں ان کے دروس میں لوگوں کو بھیجنا بھی شروع کیا، علماء نے کہ بڑا عالم آیا ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک عالم یا قاری وہ جذبات میں آ کے آپ کے مدرسے میں، آپ کے درس میں طلباء کو بھیجے گا، طالبات کو بھیجے گا، مثال باجی ہوگی، لیکن جب اس کو لگے گا کہ یہ تو اس کی شہرت ہو رہی ہے اور میرا نام نہیں آ رہا ہے، تو پھر وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کو پھر نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، آتی ہے. امام بخاری کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ علماء خود انہوں نے طلباء بھیجے کہ آپ امام بخاری سے پڑھو، یہ بڑا عالم ہے اور بہت اچھا کام کر رہے. لیکن جب امام بخاری کی شہرت ہو رہی تھی اور وہ طلباء کی محبت ان سے پیدا ہو رہی تھی، تو یہ پھر بھیجنے والے مولویوں کو بڑا غصہ آ گیا کہ یہ میرے علاوہ کسی اور کے کیوں ہو رہے ہیں، کسی اور کی تعریفیں کیوں ہو رہی. تو حسد میں آ کے
پھر اپنے طلباء کو نکالتے اور امام بخاری کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال امام بخاری کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ تہجد میں دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم انہ قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اے اللہ زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے موت دے دے۔ لوگوں کی تکلیفیں اتنی بڑھ گئی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی اگر تکلیفیں ہوں تو موت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ لیکن اگر دینی فتنے بن رہے ہو لوگوں، انسان کو فتنے بن رہے دینی علوم میں، ساری چیزوں میں، تو پھر انسان موت مانگ سکتا ہے، کہ جیسے وہ مانگا کرتی تھی مریم علیہ السلام، کیونکہ وہاں پہ فتنے بن رہے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، امام بخاری کی کتاب کے بارے میں بہت سے محدثین نے، سلف صالحین نے خوبصورت خواب دیکھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری کے بارے میں یا بخاری کی کتاب کے بارے میں خواب وہ کتابوں میں مذکور ہیں، جو کہ میں ابھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ درس مختصر ہو جائے اور آج ختم ہو جائے یہ، لیکن بہرحال ذہن میں یہ چیزیں رکھنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب، یہ انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 شاگردوں کو سکھائی، 90,000 زندگی میں، اور زندگی کے بعد تو ابھی تو کوئی شمار ہی نہیں ہے نا۔ صرف ہمارے پاکستان میں یہ ہر سال تقریباً 5-6 لاکھ لوگ تو یہ پڑھتے ہیں، پھر پوری دنیا کا اندازہ لگاؤ تو وہ شمار ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 17 سال میں لکھی گئی ہے یہ بخاری کی کتاب، اور اکثر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے امام بخاری نے لکھی ہے مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں، 2 رکعت پڑھ کے وہ یہ احادیث لکھا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دی۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جو کہ بہت ہی عظیم ہے۔ اچھا، اس کتاب میں تقریباً 7,397 احادیث ہیں، جس میں مکرر بھی یعنی بار بار آنے والی حدیثیں بھی ہے، تو اس کو جب ہٹایا جائے تو پھر تقریباً 2,761 حدیثیں وہ بنتی ہے۔ کتنی؟ 2,761۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ مسلم کی بہت ساری جو ہے وہ شروحات لکھی گئی ہے، تو اسی طرح امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کی بھی بہت زیادہ شروحات ہر زبان میں لکھی گئی ہے، مشہور اس میں فتح الباری کے ہے، پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہے۔ ایک عالم کا میں پڑھ رہا تھا سلف میں سے، یعنی پہلے بزرگوں میں سے، علماء میں سے، انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے یہ کتاب زندگی میں 210 بار پڑھی ہے۔ کتنی بار؟ 210 مرتبہ پڑھی ہے۔ تو دیکھو ابھی بھی یہ جو بہت سے علماء ہوتے ہیں، وہ جیسے 30 سال کی عمر سے علوم پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر 70-80 سال ان کی زندگی ہو جاتی ہے، تو 40 سال، 30 سال، کسی نے 50 سال ہر سال بخاری پڑھایا ہوتا ہے، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ تو جس قدر زیادہ آپ پڑھو گے بخاری کتاب کو یا حدیث کی اور کتابوں کو، اس قدر زیادہ آپ کو علوم اس سے ملیں گے، اور اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ علم کے راستے میں استقامت دے، اور آگے جا کے جب ہم اس کو بیان کریں
اور اس پہ عمل کرے. اس دوران جو مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ صحیح علم حاصل کرے، صحیح طریقے سے اس کو سمجھے، صحیح طریقے سے اس پہ عمل کرے، صحیح طریقے سے بغیر کمی اور زیادتی کے، بغیر تحریف کے، بغیر لالچ کے، بغیر خوف کے اس کو واضح طور پر بیان کرے تاکہ لوگ جہالت کے اندھیروں سے نکل کے علم کی روشنی میں آ جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.